بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کورس کا یہ دوسرا سال ہے۔ پچھلے سال 1438 میں یہ پہلی مرتبہ یہ کورس ہوا تھا اور اس مرتبہ یہ 1439 میں آج 20 اپریل کو یہ کورس شروع ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اخلاص عطا فرمائے، اور کوئی بھی ایسی غلط ارادے یا نیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرمائے اور محض اپنے مطابق اس کو بنا دے، اس تمام سلسلے کو اپنے رضائے کامل کے مطابق بنا دے۔ اس میں جو کمی کوتاہیاں، کمزوریاں اور لغزشیں ہیں یا اور کوئی غیر شرعی بات ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمائے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کو ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ پچھلے سال اس کورس کے 10 اسباق تھے مشقوں سمیت۔ اس سال ہم نے 2 اسباق بڑھا دیے ہیں۔ وہ 2 اسباق عشر کے مسائل کے حوالے سے، اس لیے کہ پنجاب سندھ میں بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پہ کاشت ہوتی ہے، زراعت پیشہ لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں عشر کو زیادہ سمجھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ اس لیے 12 اسباق ہوں گے۔ شروع کے اسباق تھوڑے آسان ہیں اور بعد میں بھی انشاءاللہ آسان ہی ہوں گے۔ آپ جتنا زیادہ مشق کریں گے تبھی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو ہمارا سسٹم ہے واٹس ایپ پہ تعلیم کا، اس کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین جو اس کی افادیت کی جو شرط ہے وہ تمارین کا حل کرنا ہے۔ تمارین آپ سے حل کروائی جائیں گی، معلومات حل کروائیں گی، اور ممکن ہے سب کی تمارین چیک ہو، اور ممکن ہے کہ کسی سے بھی کبھی بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی تمرین دکھائیں۔ اس لیے تمرین لازمی حل کریں، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ معلومات کے پیچھے پڑ جائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ جتنا زیادہ سوال کریں گے، مفید سوال کریں گے، لا یعنی نہیں، مفید سوال کریں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے پڑھانے والوں کو، پورے ادارے کو فائدہ ہوگا۔ السوال نصف العلم کو اسی لیے کہا گیا، سوال آدھا علم اس لیے ہے کہ اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دین کا کوئی بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس کے حصول کی بنیادی شرط ہے ادب۔ استادوں کا، علم کا، آلات علم کا جتنا زیادہ ادب ہوگا، معلومات کا جتنا زیادہ ادب ہوگا، اسی قدر علم کا نور آپ کو حاصل ہوگا، ہم سب کو حاصل ہوگا۔ گستاخیاں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، اور دل دکھانا ہوگا معلومات کا، تو اس سے جو ہے فیض نہیں پہنچے گا، کم پہنچے گا، اور اس سے بددلی بھی پیدا ہوگی۔ استاد اور معلمہ بھی ایک انسانی ہوتا ہے، اس کا بھی اسی طرح کا ذہن اور اسی طرح کا دل ہوتا ہے جس طریقے سے عام لوگوں کا ہوتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کا بھی دل دکھتا ہے اگر کام چیک نہ کروایا جائے۔ تو اس لیے ان کا ادب و احترام کریں اور ان کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ اسی طریقے سے علم دین اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور یہ نور گناہ گار کے دل میں ٹکتا نہیں ہے، اس لیے کوشش کیجئے گناہوں سے بچا جائے۔ خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت زیادہ اپنے اوپر پابند کریں اپنے آپ کو کہ جتنی بھی غلط چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بالکل محدود استعمال کریں۔ واٹس ایپ کا جو استعمال ہے وہ بھی صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال ہو، سنجیدہ استعمال ہو، اس کے فضول استعمال سے، کثرت استعمال سے جس سے آپ کے حقوق، گھر والوں کے، بچوں کے، اللہ تعالیٰ کے حقوق متاثر ہوں، اس سے بہت زیادہ اجتناب کریں، ورنہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا آپ کے، اپنی صحت کے لیے بھی، اپنے گھرانے کے لیے بھی، اور تمام ہی مسلمانوں کے لیے یہ کہ اس سے ایک مسلمان آدمی اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے، وہ لا یعنی میں پڑھ کر اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ، گروپ میں کسی سبق کے علاوہ کوئی بھی معلوماتی پوسٹ چاہے جتنی بھی اہم آپ کو لگ رہی ہو، لیکن یہاں پہ نہ کریں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، تاکہ اس میں کتنے 200 سے زیادہ افراد ہیں کہ گروپ میں، تو اگر ہر کوئی سوال کرے گا یا پھر پوسٹ کرے گا تو اس سے بڑا 200 لوگ متاثر ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ انشاءاللہ باقاعدہ جو سبق کا آغاز ہے کل سے ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔